بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں۔ حکماء اور اطباء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا کچھ انہوں نے ہمارے لیے محنت نہیں کی، اور انہوں نے بالکل ہی جو نیچرل ہے، جو بغیر کسی نقصان کے جو چیزیں ہیں، ان پہ اتنی تحقیق اور ریسرچ کی ہے کہ اس زمانے کے اندر اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ حکماء نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو اونٹ ہے اتنا زیادہ طاقتور ہے، یہ کھاتا کیا ہے؟ ہاتھی زیادہ طاقتور ہے، یہ کیا استعمال کرتا ہے؟ اسی طرح کے اور جانور۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اونٹ ہے، اتنا بڑا وجود اس کا ہے اور اتنی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے، تو انہوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ ایک پودا ہے اونٹ کٹارا، عربی کے اندر شوق الجمال کہتے ہیں، پنجابی اور اردو کے اندر اونٹ کٹارا کہا جاتا ہے۔ بس یہ کھاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ تو اطباء نے یہ کیا کہ اس کے بیجوں کے اندر، اس کے پتوں کے اندر، اس کے پھولوں کے اندر اور اس کی جڑ کے اندر اس کے کیا خواص ہیں، کیا فائدے ہیں۔ تو انہوں نے انسانوں کے لیے ہمیشہ صحت مند اور ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ اونٹ کٹارا، یعنی اونٹ کٹارا کی جو جڑ ہے، وہ آدھا کلو اس کا سفوف بنا لو، اور آدھا کلو دار چینی کا سفوف۔ اونٹ کٹارا کی جڑ کا سفوف آدھا کلو اور دار چینی کا سفوف آدھا کلو۔ بھائی ایک ہی دن میں آدھا کلو نہیں استعمال کر لینی، یہ آپ نے باریک کر کے، کوٹ کے، گرنڈر کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اور جو آدمی اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ آدھا کلو دودھ اور آدھا کلو پانی، آدھا کلو دودھ آدھا کلو پانی مکس کر کے ملا کے نرم آنچ پہ، ہلکی آنچ پہ، مدھم آگ پہ پکانا شروع کر دیں، اور اس میں 4 نر چھوارا بھی ڈال لیں۔ دودھ پانی مکس کر کے چولہے پہ آپ نے رکھا، 4 نر چھوارے بھی اس میں ڈال دیے باریک کر کے۔ یہ ابلتے ابلتے، پکتے پکتے جب صرف دودھ باقی رہ جائے، تو یہ جو اونٹ کٹارا اور دار چینی والا آپ نے سفوف بنا کے رکھا تھا، چائے والا چمچ، ٹی سپون، صرف 1 مہینہ ٹرائی کے لیے آپ استعمال کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز ہے۔ اسے کہتے ہیں نا طاقت جسم کے اندر آنا، وہ طاقت آپ کو مہیا اور میسر آ جائے گی۔ اور یہ جو دار چینی اور اونٹ کٹارا کو آپ نے باریک کر کے رکھا ہے، یہ جن لوگوں کی رگیں مردہ ہو جاتی ہیں، کسی وجہ سے ان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، خون جم جاتا ہے، پانی جم جاتا ہے، ایک طرح کا فالج ہو جاتا ہے، تو یہ اونٹ کٹارا اور دار چینی کا جو سفوف ہے، آپ اسے انڈے کی سفیدی کے اندر
مرم بنائیں اچھی طرح، گھوٹیں اور مرم بن جائے گی۔ مرم بننے کے بعد عضو مخصوص پہ آپ نے وہ لیپ لگا لینا ہے۔ اوپر آپ نے پان کا پتا باندھ لینا، یا ارنولی کا، ارنڈی کا پتا نہیں ملتا تو پلاسٹک یہی باندھ دیں۔ اور پھر اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے، اس میں لطف یہ ہے کہ آبلہ کوئی نہیں پڑتا، زخم کوئی نہیں پڑتا، ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی چیز استعمال کی ہی نہیں، مگر استعمال کے دنوں میں جماع اور ہم بستری سے پورا پرہیز کیا جائے۔ اور یہ اونٹ کٹارا اور دار چینی کا سبوب، جن لوگوں کو کھانسی ہے، دمہ ہے، آپ انہیں استعمال کروائیں ایک ماشا، تو انشاءاللہ العزیز دمہ کے اندر، کھانسی کے اندر فرق پڑ جائے گا۔ یہ جو عورتوں کی ڈلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے، آپ اسپتال سے دور ہو تو اکیلے اونٹ کٹارا کی جڑ جا وہ باریک کر کے، اور عورتوں کے ناف کے نیچے جا وہ اچھی طرح لیپ کر لیں، انشاءاللہ العزیز ولادت اور ڈلیوری آسانی سے ہو جائے گی۔ کسی کا اگر پیشاب بند ہو گیا، اس کے لیے بھی اونٹ کٹارا کی جڑ بہت زبردست ہے، درد گردہ کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اور یہ جو مردوں کے جس طرح کے بھی امراض ہیں، کمی ہے، کوتاہی ہے، بلکہ آپ اگر ہمیشہ یہ چاہتے ہو کہ صحت مند رہیں، طاقتور رہیں، تو اسے بنا کے رکھ لیں پورے سال کے لیے۔ دودھ تو ماشاءاللہ آپ صبح یا شام کچھ نہ کچھ پیتے ہوں گے، بس یہ کر لیں کہ اونٹ کٹارا اور دار چینی کا سفوف، ٹی اسپون چائے والا چمچ آپ صبح اگر استعمال کریں گے تو آپ کو تھکاوٹ اور کمزوری بالکل محسوس نہیں ہوگی۔ آپ ساری زندگی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ صرف اس کو دودھ کے اندر ابالو گے، پیو گے، ان دونوں کے دار چینی اور اونٹ کٹارا کے چھوٹے چھوٹے اخروٹ جتنے لڈو بنا کے رکھ لیں، آپ یہ لڈو استعمال کر لیا کریں اپنی طاقت کو دائم رکھنے کے لیے، ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے۔ صرف یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اونٹ کٹارا اور دوسرا ہے دار چینی کا سفوف۔ انشاءاللہ العزیز آپ بہت کم یہ محسوس کرو گے کہ مجھے کسی ادویات کی، کسی میڈیسن کی، کسی دوائی کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، اس زمانے کے اندر اسلامی اصولوں کو اپناؤ، اسلام پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جو اس زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس سے بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو صحت ملے گی۔ اور جو لوگ اسلام کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں، ہر طرح سے آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کی اور میری صحت کے لیے بھی بہتر ہے کہ اسلام کے لیے کام کرنے والے، اسلامی ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کسی نہ کسی طرح انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل جلالہ و امن والو آپ کو خوشی عطا کریں گے۔ سمجھ آ جائے تو اسے آپ استعمال کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔